بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ہم سب اللہ کی پاکی کے ساتھ، اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ، اس کے سارے بابرکت اور پاکیزہ ناموں کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے ساتھ، اور پھر ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام تھوڑا روٹین سے ہٹ کر ہے، ویسے تو اسی طرح یہ چلتا رہے گا، لیکن آج چونکہ شعبان کی آخری تاریخ ہے اور کل سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میری اس رائے کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ آج کا پروگرام ہم استقبال رمضان کے حوالے سے کریں، یعنی آج کے پروگرام کے ذریعے ہم کوئی ایسی گفتگو کریں، ایسی باتیں کریں جس سے ہم سب رمضان کو خوش آمدید کہیں، رمضان کا استقبال کریں۔ اور یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے ایسی گفتگو کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جن کے ذریعے وہ صحابہ کو رمضان کی فضیلت بھی بتاتے اور انہیں ترغیب دیتے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، قرآن کے مطالعے کے ذریعے اور خود روزہ کے ذریعے وہ
مطلب اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، نفع حاصل کریں، اس رمضان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، اس سے دعائیں بھی مانگیں، اپنی حاجتیں بھی اس کے سامنے رکھیں۔ تو اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، خود انہوں نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ تو گویا یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے یہ استقبال رمضان کا پروگرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا پروگرام ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس میں ہم نے جو رمضان سے متعلق باتیں کرنی ہیں وہ قرآن مجید ہی سے کرنی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت ہی سے کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو پروگرام ہے یہ استقبال رمضان کا بھی پروگرام ہے اور پھر درس قرآن کا بھی پروگرام ہے۔ تو اس لیے اس ذرا روٹین سے یہ ہٹا ہے۔ ویسے تو ہم قرآن مجید شروع سے لے کر قرآن کے منتخب حصوں کا درس اس پروگرام میں ہم کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے اعتبار سے تو ہم مطلب سورہ نحل تک پہنچے تھے۔ کل ہم نے سورہ نحل کا ایک حصہ پڑھا تھا۔ تو آج اس سلسلے کو مطلب تھوڑا منقطع کرتے ہوئے آج کا پروگرام ہم استقبال رمضان کا کر رہے ہیں۔ کل سے پھر انشاءاللہ کل ہم اس پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کا کوئی حصہ پڑھیں گے، جو اگلی سورت ہے سورہ نحل سے اگلی جو سورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہمارا پروگرام رمضان کے آخر تک چلتا رہے گا۔ بس اس میں آپ نے ایک چیز کو نوٹ کر لینا ہے، آج مطلب بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے تو جو سامعین ہوتے ہیں وہ دھیان سے نہیں سن رہے ہوتے اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ تو آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو بتا دیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو یکم شعبان سے چل رہا ہے، قرآن کے منتخب حصوں پر درس قرآن کا پروگرام، فہم قرآن کا پروگرام، یہ کل سے 3 سے 4 کے درمیان کی بجائے یہ 2 سے 3 بجے تک ہوگا۔ یعنی کل 2 بجے سے ہم پروگرام شروع کریں گے اور پھر کل سے آگے یہ 2 سے 3 بجے تک ہوا کرے گا۔ اس میں مطلب ہم نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ رمضان میں لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ویسے تو آج کل روزے کی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت مزدوری نہیں کرتے، اسی طرح صبح سے لے کر شام تک فراغت ہوتی ہے، مطلب فارغ وقت کے ساتھ ہی ہم روزہ گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزے کا ایک نفسیاتی پریشر بھی ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ ظہر سے لے کر عصر تک آرام کے موڈ میں ہوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے تھوڑا وقت تبدیل کیا ہے کہ ظہر کے فوراً بعد ہم اس کو شروع کر لیں اور پھر لوگ 3 بجے سے فارغ ہو کر پھر وہ عصر تک 5 بجے تک 5:15 بجے تک وہ آرام کر لیں۔ تو کل سے ہمارا یہ پروگرام 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوگا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ 50 منٹ میں مکمل ہو جائے، 45 منٹ میں مکمل ہو جائے، لیکن بعض اوقات 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو زیادہ محسوس نہ کیا کریں۔ بعض لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں، اس کو زیادہ محسوس نہ کیا کریں۔ یہ 45 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 50 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی 55 میں بھی جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ 2 سے 3 بجے تک ہوا کرے گا۔ پھر میں کچھ دنوں سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رمضان بہرحال ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو، بلکہ ہمیں اندازہ ہے ہی نہیں
خود اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس چھوٹی سی صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے غور کیا کہ یہ کیا الفاظ ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ خود فرماتا ہے کہ وہ قدر والی رات ہے، خود پھر اس کی فضیلتیں بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ بھی ساتھ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ مطلب اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کی جو عظمت ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اس کی عظمت بتائی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پورا ادراک نہیں ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے کہ بھئی رمضان میں اگر کوئی بندہ نفل نیکی کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، تو اسے فرض کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو کوئی فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کسی کو پتا ہے کہ ایک فرض کا اجر کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی 70 ملے گا، اور پھر ہم میں سے کوئی جانتے ہیں کہ بس 70 کا کیا مطلب ہے، یا 70 گنا اجر جو ہے وہ کتنا ہے؟ تو مطلب یہ کہ اس کا ادراک نہیں ہے کہ رمضان کی عظمت کتنی ہے، رمضان کی شان کتنی ہے، رمضان کی فضیلت کتنی ہے، رمضان کے فوائد کتنے ہیں۔ اسی لیے تو ایک مطلب اس طرح کی حدیث بھی ہے کہ جس میں ایک ناراضگی کا اظہار ہے کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے دعا کی کہ بھائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اسے مطلب رمضان ملے اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو مطلب افسوس کا اظہار کیا کہ بھائی وہ بندہ تو بڑا محروم ہے مسلمان جو اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ اس کو کس طرح گزارتے ہیں، لیکن اس کو مطلب جس طرح بھی آپ گزارتے ہیں یا جس طرح بھی ہم گزارتے ہیں، اس کو بڑی محنت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اس سے زیادہ فوائد جو ہیں وہ سمیٹنے چاہیے۔ اللہ کا قرب، دین کا فہم، اللہ کے حضور دعائیں، اور مطلب ہے کہ فرض عبادت اچھے طریقے سے، نفل عبادت، مطلب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی طرف سے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے، رحمت حاصل کی جا سکتی ہے، مطلب اس کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، اس کا انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے رہائی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں پورا تو بظاہر ہے ادراک نہیں ہے کہ بھئی کس طرح یہ رحمت ہے، کس طرح یہ مغفرت ہے، لیکن یہ احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلایا کہ اس کے ایک ایک دن کو اور اس کی ایک ایک رات کو استعمال کرو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتا تھا تو وہ مطلب بہت زیادہ یعنی عبادت کے لیے بڑے تیار ہو جاتے تھے، زیادہ محنت کرنے کے لیے، اور مطلب ان کے اللہ کے راستے میں جو دینا ہے، سخاوت کرنا ہے، وہ بالکل تیز ہوا جس طرح چلتی ہے اس طرح وہ سخاوت کرتے تھے۔ تو اس لیے مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ ایک تو ہمارا یہ درس کا پروگرام چلے گا، ایک رات کا ہم نے پروگرام بنایا ہے جو 10:30 سے 12:30 چلے گا۔ اس کو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ضرور ہی اٹینڈ کریں، خود بھی اٹینڈ کریں، اور آج جتنا وقت ہے آپ کے پاس مطلب رات تک، اس کو دوسرے اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کو فون کریں، ان کو بتائیں کہ اس پروگرام میں ضرور بیٹھیں۔ وہ 10:30 سے 12:30 ہوگا، وہ ایک دورہ قرآن کی ایک شکل ہوگی، اور اس میں ہم ایک پورے پارے کی تلاوت کریں گے سادگی کے ساتھ، اور جو لوگ مطلب سامعین ہوں گے وہ اس تلاوت کو سنیں گے، اور پھر ہم مطلب پارے کے ہر ربع میں سے 2-3 آیتیں سلیکٹ کر کے، کوئی 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، تو اس پر 10-10 منٹ کی کوئی تدریس کریں گے۔ اس طرح کا ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ مطلب ایک ترجمے کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات بندہ تیزی سے ترجمہ پڑھ جاتا ہے، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور بہت زیادہ کو بات سمجھ نہیں آتی، اور پھر سامعین کی اس کے ساتھ مطلب جو وابستگی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، دلچسپی نہیں رہتی۔ تو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت ہو، اور ہر ربع میں سے 2-3 آیتیں سلیکٹ کر کے اس پر تدریس ہو۔ یہ پروگرام ہمارا چلے گا، آج رات یہ شروع ہو جائے گا 10:30 سے، یعنی نماز تراویح کے بعد۔ یعنی ہم نے تھوڑا سا اس کو ریلیکس کیا ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کے آ کے کوئی چائے شائے پی کے اس میں بیٹھ جائیں، اور 12:30 تک۔ یہ بالکل کوئی مشکل پروگرام نہیں ہے۔ میں گھر کے بڑوں کو کہتا ہوں کہ سارے بچوں کو، خواتین کو اس کا پابند کریں، اور اپنا فون جو ہے وہ تیار رکھیں، اور لوگ جو ہیں اس کو بیٹھ کر مطلب سنیں، بڑے ہم سادگی سے ریلیکس طریقے سے کریں گے۔ یہ تراویح میں بھی تو قرآن سنتے ہی ہیں نا ہم، تو اس دفعہ تو تراویح کی نماز کا بھی مسئلہ ہے، یہ وائرس کی وجہ سے پریشانی بھی ہے، تو مطلب خواتین کو بھی اکٹھا کریں، بچے بھی جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ بھی اس میں بیٹھیں، اور بڑے دھیان سے 10:30 سے لے کر 12:30 بجے تک یہ جو پروگرام ہے ہمارا دورہ قرآن کا، جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، بالکل میں سارے اپنے دوستوں کو جو مجھے جانتے ہیں، ان کو بھی جو نہیں جانتے ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ یہ جو وقت رہتا ہے اس دورہ قرآن کے پروگرام کے شروع ہونے تک، اس کو خوب استعمال کریں، اور دوسرے لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، اور سارا مہینہ اس کے لیے محنت کرتے رہیں۔ تو یہ 2 اطلاعات تھیں، پتہ نہیں آپ نے دھیان سے سنا ہے یا نہیں سنا۔ یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے، تو بعد میں کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیا بات کی ہے، مجھے تو نہیں پتہ چلا آپ نے کیا بات کی ہے۔ تو ایک تو یہ پروگرام کل سے 2 سے لے کر 3 بجے تک ہوگا، یہ جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے درس قرآن کا پروگرام، یہ اسی طرح چلے گا، اور رات کا جو پروگرام ہے وہ 10:30 سے 12:30 بجے تک 2 گھنٹے وہ پروگرام ہوگا، اور اس میں ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے، اور ہر ربع میں سے 2-3 آیتیں سلیکٹ کر کے اس پر درس ہوا کرے گا۔ تو یہ آپ نے میرا خیال باتیں نوٹ کر لی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے سنجیدگی سے محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو آپ کی خوشی کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے عجب الفاظ ہیں ان کے، کہ اللہ تعالیٰ خوش کرے اس بندے کو، خوشحال کرے اس بندے کو، ہرا بھرا کرے اس بندے کو، یعنی ہرا بھرا کے لفظ ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کرے، مطلب اس کو مالا مال کرے۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے پہنچا دے۔ تو یہ جو میں زور دے رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے قرآن بھی انہی کی بات ہے، پھر ہم اس میں جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہیں،
تو ان کو دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کرنا جو ہے یہ گویا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنانا ہے۔ تو ہم میں سے مطلب کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں؟ تو ان کی دعا ہے اس بندے کے لیے جو قرآن مجید کے ابلاغ کا کام کرتا ہے، حدیث رسول کے ابلاغ کا کام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو ابلاغ کی دعوت دے رہا ہوں کہ مل کر یہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان دونوں پروگراموں میں رمضان کے دنوں میں شریک کرانے کا بندوبست کریں۔ اب اس کے بعد استقبال رمضان کے بارے میں ہم نے چند باتیں کرنی ہیں۔ اس میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھنی ہے، ایک دو آیتیں پڑھنی ہیں، اور پھر سورہ یونس کی ایک دو آیتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن آج پھر میں مطلب روٹین کے مطابق جس طرح میں بات کرتا رہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے ادب سے اور بڑے دھیان سے قرآن کو سنیں۔ جتنا آپ قرآن کو سننے میں ادب کا مظاہرہ کریں گے اور دھیان اور توجہ کا مظاہرہ کریں گے، اتنا آگے بڑھ کر خود اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ یعنی ادب خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو بندہ قرآن کا ادب کرتا ہے، اور ادب یہی ہے کہ اس کو بڑے دھیان سے سنا جائے، تو اس ادب کا یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بڑے دھیان سے یہ جو دو چار آیتیں آج ہمارا سبق ہیں ان کو آپ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ میں سے ہیں، اور دو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں سورہ یونس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ سورہ یونس سے ہیں۔ تو جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، استقبال رمضان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا، یعنی یہ جو مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں یہ اس آیت کے ذریعے فرض کیے گئے۔ تو ہے تو ویسے یہ مطلب ہے کہ رمضان کو، روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے فرض کیا ہے، لیکن اس آیت میں مطلب پورا دین اور دین کی جو پوری دعوت اور تعلیم ہے وہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور حکمت کی بڑی باتیں ہیں۔ لیکن جتنی حکمت کی جتنی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس سے بھی زیادہ
قرآن مجید کی آیات میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہیں مہمان گئے اور ساری رات مطلب وہ سوئے رہے اور صبح فجر کی نماز پڑھی، تو ان گھر والوں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا میزبانوں نے کہ آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بڑے مطلب عبادت گزار ہیں اور بڑے اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، تو آپ تو ساری رات سوئے رہے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، مطلب تہجد کی نماز، رات کو آپ نے وہ کوئی نوافل پڑھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سویا تو نہیں، میں تو ساری رات جو ہے وہ ایک آیت کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اور اس آیت میں سے میں نے امت کے لیے حکمت کی 100 باتیں تلاش کی ہیں۔ تو حکمت کی 100 باتوں سے بھی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں آیت میں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس آیت پر غور کریں، شہر رمضان۔ اب یہ لفظ جو ہیں یہ کسی اور مہینے کے بارے میں قرآن مجید میں نہیں آئے، یعنی قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے شہر و شوال، شہر و ذیقعد، شہر و رجب، مطلب کسی مہینے کے بارے میں نہیں۔ یہ صرف رمضان کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور اس کا ترجمہ بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، واقعی پورے 12 مہینوں میں سے رمضان ایک خاص مہینہ ہے، اور اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اور حیثیت کیا ہے کہ پورے مہینے کو عبادت بنا دیا گیا ہے۔ اس کا دن بھی عبادت ہے اور اس کی رات بھی عبادت ہے، یعنی مطلب بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جس طرح بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کی طرح کی عبادت تو روزہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں بندہ مطلب بالکل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ جس طرح حج بندہ کرتا ہے تو 8 ذی الحج کو بندہ مینا کی طرف جاتا ہے تو اس وقت بھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ بہرحال ایک خاص مہینہ ہے، اور اتنا خاص ہے جتنا ہم اسے نہیں سمجھتے، اس سے بھی زیادہ خاص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، ابھی تو مطلب چند گھنٹے رہتے ہیں، اور ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان چند گھنٹوں میں مطلب بندے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست نے مطلب بتایا ہے کہ ہماری جو فیکٹری ہے ان کا لکڑ کا کام ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری فیکٹری کے بالکل ساتھ ایک بندہ وہاں پر آیا ہے، اور اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے چکر آئے ہیں، وہ گرا ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مطلب آج یعنی وہ رمضان سے پہلے فوت ہو گیا، رمضان تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ تو بندے کا کیا پتہ ہے کہ کس وقت اس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے؟ نہ کسی بندے کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس وقت اس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے، اور نہ پوری انسانیت کو پتہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس وقت کیا ہو جانا ہے۔ یہ جو وائرس ہے، ویسے انسان کی عادت بڑی عجیب ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ جو وائرس ہے آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کو پتہ تھا کہ یہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا، اور عجیب کیفیت دنیا کی بن جائے گی۔ اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح مطلب کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ غیب میں کیا چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کرے۔ رمضان بہرحال معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی بندہ معمولی سمجھ کر گزار دیتا ہے تو وہ اپنا بڑا نقصان کرتا ہے۔
تو شہر رمضان، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اور خاص اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کوئی عام چیز ہے؟ قرآن تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ رمضان جو کچھ بھی ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ مطلب رمضان جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو عبادت بنایا گیا ہے، اس کے اندر بڑی فضیلتیں رکھی گئی ہیں، بڑی برکتیں رکھی گئی ہیں، بڑی اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مطلب ہے کہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے اور رحمت کے اور جہنم سے رہائی کے اور جنت میں داخلے کے پروانے لے کر جو ہیں وہ اس رمضان سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اتنا عطا کرتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے۔ اسی طرح پھر مطلب یہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی بالکل اپنے معمولات سے بالکل کٹ کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا، اس سے دعائیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مطلب ہے کہ اعتکاف کرتے رہے، اور اعتکاف نہ کرنے والوں کو بھی کہا کہ بھئی آپ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کریں، لیکن لیلۃ القدر جو بھی ہے وہ بھی تو اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے اگر رمضان ہے اور قرآن کی وجہ سے اگر لیلۃ القدر ہے تو قرآن جو ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کو تلاش کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور جس کو لیلۃ القدر مل جائے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے۔ تو جس قرآن نے اس کو لیلۃ القدر بنایا ہے وہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، اور ظاہر ہے قرآن لیلۃ القدر سے بڑی چیز ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ہمیں اس کا بھی پورا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی اس رمضان کے مہینے کی ایک شب میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے اٹھا کر جبرائیل امین کے حوالے کر دیا، اور جبرائیل امین پھر اللہ کے حکم کے مطابق، حالات کے مطابق 22-23 سال تک اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے رہے۔ تو الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی اتنی عظمت کیوں ہے، اتنی شان کیوں ہے؟ رمضان کی شان تو اس لیے ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے سارے دن، اس کی ساری راتیں، اس کی لیلۃ القدر، اس کے روزے اس قرآن کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ صرف اور صرف یہ قرآن ہے جو انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے۔ یہ ساری بات صرف قرآن بتاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔
مطلب یہ زندگی اور یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں دیکھتے، یہ سارا تو ایک سوال ہے، اور اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ کسی ایک کے پاس، نہ سب کے پاس، نہ کسی یونیورسٹی کے پاس، نہ کسی ریسرچ کے پاس۔ بھائی اس زندگی اور اس کائنات کے محیر العقول سوال کا جواب تو صرف انبیاء نے اور کتابوں نے دیا ہے کہ بھائی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے، اور یہ تمہارا انجام ہے۔ ہدی للناس، سارے انسانوں کو قرآن مجید جو ہے وہ زندگی کا صحیح نظریہ بتاتا ہے، اس میں مطلب صحیح عمل کی نشاندہی کرتا ہے، انسانوں کی زندگی کا صحیح نظام بتاتا ہے، مطلب ہدایت قرآن دیتا ہے، ہدی للناس۔ اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ اس ہدایت کو کوئی قبول کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو اللہ نے خود بنایا ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے اور کوئی قبول نہ کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور اس اختیاری زندگی کو ان انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے برباد کر لیا۔ یہ ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں آتا ہے کہ دیکھو یہ تو میں نے اپنی حکمت کے تحت کیا، یہ جو انسانوں کا اختلاف ہے خود مطلب ہے کہ میرے ساتھ اختلاف، میرے پیغامات کے ساتھ اختلاف، میرے انبیاء کے ساتھ اختلاف، میری کتابوں کے ساتھ اختلاف، میرے آخری نبی کے ساتھ اختلاف، میرے قرآن کے ساتھ اختلاف، اس کے معاملے میں تو میں نے انسانوں کو آزاد کیا ہے۔ اگر میں چاہتا سارے انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن یہ تو میری بالکل مشیت کے خلاف ہے۔ میں نے انسان کو تو آزمانے کے لیے اپنا نائب بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بالکل اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو میری بندگی کرے، چاہے تو نہ کرے۔ وہ سورہ ہود کے آخر میں یہ لفظ آتے ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ وہ پیچھے یہ بات آ رہی ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مطلب اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کی دشمنی کرتے ہیں، کئی قوموں کا ذکر ہے۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو بالکل سب کو متقی پرہیزگار بنا دیتا، اپنے حکم کا پابند بنا دیتا، لیکن یہ تو اختلاف کرتے رہیں گے، اس لیے یہ لفظ یہ ہیں کذالک خلقہم، اسی لیے تو ہم نے پیدا کیا، بھائی اسی لیے تو پیدا کیا ہے کہ کون فرعون بنتا ہے، کون فرعون کے پیچھے چلتا ہے، اور کون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور ان کے پیچھے چلتا ہے، کون ابو جہل کے پیچھے چلتا ہے، کون ابو جہل بنتا ہے، اور کون ابو بکر صدیق اور عمر۔ ہدی للناس۔ اور پھر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس قسم کی ہدایت دیتا ہے، اس کی ہدایت کی جو تعلیمات ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کیسی تعلیم ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ سے اللہ فرماتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اللہ نے ہدایت کی جو تعلیمات اور ہدایت کے جو کلمے اور ہدایت کے جو احکام انسان کو دیے ہیں اس کی پوری زندگی سے متعلق
وہ بڑے بین ہیں، واضح ہیں، اور اتنے واضح ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں حق کو حق اور باطل کو باطل الگ الگ کر دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ بالکل یہ انسان نہیں کہہ سکتا اس قرآن کے ہوتے ہوئے کہ اسے زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں حق اور باطل کا پتہ نہیں چلا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ ملتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے، میں تو جو سامعین میرے سامنے ویسے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی میں یہ بات کرتا رہتا ہوں۔ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو ان سے معذرت کر لیتا ہوں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ربط ہے قرآن کے الفاظ کے اندر کہ یہ جو ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے اور جس کو ہم نے رمضان میں اتارا ہے، اس قرآن ہی کی وجہ سے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ شکر کے طور پر، اس قرآن کے شکر کے طور پر، یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس قرآن کے شکر کے طور پر جس کو رمضان کا یہ مہینہ ملے وہ روزے رکھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس خوش قسمت، جس خوش نصیب بندے کو زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ مل جائے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا، تو ہم نے اس رمضان کے مہینے کو قرآن کے نزول کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے قرآن کے نزول کے شکر کا مہینہ بنایا ہے، اور اس کو عبادت کا مہینہ بنا دیا ہے۔ فَلْيَصُمْ، وہ اسی قرآن کا شکر ادا کرنے کے لیے، ہمارے طریقے کے مطابق شکر ادا کرنے کے لیے روزے رکھے، اور یہ روزے فرض ہیں، اور اس حد تک فرض ہیں۔ ٹھیک ہے فقہاء نے گنجائشیں دی ہیں، یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بات میں پورے کر لے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن اس رمضان کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کر دیں بھئی مطلب یہ روزے کس طرح ہیں۔ بعض لوگ روزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ساری زندگی نہیں رکھتے۔ تو روزے رکھیں، اور اس میں یہ بھی مطلب مفہوم موجود ہے ان الفاظ میں کہ جس بندے کو یہ مہینہ ملے وہ اس کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جس کو زندگی میں یہ مہینہ مل جائے وہ روزہ رکھے، وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو یہ ملے۔ وہ میں ایک لطیفہ نما بات سنایا کرتا ہوں کہ دو بزرگ آپس میں دوست تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، جو دوسرا ان سے بڑا تھا، اس نے کہا بھئی آپ مرتے کیوں نہیں؟ اتنی آپ کی عمر ہو گئی، 95 سال آپ کی عمر ہو گئی، آپ مار ہی نہیں رہے، 30 سال تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دوائیاں کھا رہے ہیں۔ تو وہ جن بزرگوں کو انہوں نے کہا نا، ان کے دوست بزرگ نے، کہ آپ مرتے کیوں نہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں مرتا؟ میں اس لیے نہیں مرتا کہ جب روزے آتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے زندگی میں روزے دے دیے ہیں، میں اس میں بڑی عبادت کرتا ہوں، دن رات عبادت کرتا ہوں، اور جب اس کا آخری عشرہ آتا ہے تو مجھ پر افسوس اور غم کے اثار مجھ پر طاری ہو جاتے ہیں کہ رمضان تو گیا، تو میں یہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ اگلے سال کا رمضان مجھے عطا کرنا، تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس طرح میں ہر رمضان میں 1 سال کی عمر اپنی بڑھا لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مطلب جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ تو اس کے ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اگلے رمضان کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو تم میں سے جس کو یہ روزے کا مہینہ ملے وہ روزے رکھے. اور روزے رکھے کا مطلب یہ صبح سحری کھا کے افطار تک بھوکا پیاسا رہ کے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی ٹریننگ کرے، بچے، توبہ کرے، اور اس کے ہر حکم کو اختیار کرنے کا مطلب اس کو اختیار کرے اور جذبہ پیدا کرے. بالکل آپ یوں سمجھیں کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے. اب یہ جو مطلب ہے کہ کھانا پینا اللہ نے بند کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جس اللہ کے حکم کی وجہ سے تم نے جائز اور حلال چیزیں کھانا پینا رمضان روزے کی حالت میں چھوڑ دی ہیں، اس اللہ کے حکم سے جو حرام چیزیں ہیں یا حرام اعمال ہیں ان کو تو بدرجہ اولا تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اصل میں روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی جو حیثیت ہے اس کو ایک بندہ مومن پر واضح کرتا ہے کہ میرا حکم تو اس قابل ہے کہ میرے کہنے سے جو میں نے حلال چیزیں تمہارے لیے کی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، تو حرام کو تو تمہیں بدرجہ اولا چھوڑ دینا چاہیے. حرام چیز ہو، حرام کام ہو، اس کو تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش دی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ ایک گنجائش ظاہر ہے سارے اپنے احکام میں دیتا ہے کہ بھئی کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس مہینے کے بعد وہ تعداد پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اب یہ لفظ اتنے زبردست ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو قانون سازی ہے، اسلام نے جو قانون سازی کرنی ہے، اس کے لیے مطلب یہ آیت، یہ الفاظ بنیاد ہیں. اسلامی اسٹیٹ کو جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی چاہیے کہ ان میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس کے سارے احکام اس زندگی کو پاک کرنے، اس زندگی کو آسان کرنے، اس زندگی کو خوشحال کرنے، اس زندگی کو پرامن کرنے کے لیے ہیں. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس دین کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، خوشحالی کا شہر بنا. تو یہ دین تو امن کا دین ہے، عدل کا دین ہے، خوشحالی کا دین ہے، علم کا دین ہے، آپس میں ہمدردی کا دین ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ روزے کے حکم میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور باقی احکام میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان احکام کے ذریعے تمہاری زندگی کو آسان اور پاک بنانا چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس طرح تم ان روزوں کی تعداد بھی پوری کرو اور یہ روزے رکھ کر قرآن کا شکر ادا کرو. جو ہدایت میں نے قرآن کے ذریعے تمہیں دی ہے، یہ روزے رکھ کر اس کا شکر ادا کرو. مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اس کی کبریائی بیان کرنے کا اصل طریقہ ہے کہ یہ ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے، اس ہدایت پر عمل کریں، احکام پر عمل کریں، اور اس طرح عمل کر کے اللہ کو بڑا بنائیں اور عمل کر کے اس کا شکر ادا کریں. یعنی یہ جو دین ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر تو یہ اس کا کفر ہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو بالکل ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں.
اور میں ہی تو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہوں. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی حاجتیں تو اللہ کے سامنے رکھتا ہے, اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے, اور اللہ ہی ہر کسی کی حاجت پوری کرتا ہے. تو میں تو بندوں کے بڑا قریب ہوں. جب بندے مجھے پکارتے ہیں, مجھ سے دعا مانگتے ہیں, میں ان کا جواب دیتا ہوں. لیکن میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں, اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, کہ ہدایت کا اور رشد کا راستہ یہ ہے کہ تم اگر مجھ سے دعا کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں, تو پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری دعوت پر لبیک کہو, میرا حکم مانو اور مجھ پر اعتماد کرو. مطلب یہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ اگر تم مجھ سے حاجتیں اپنی پوری کروانا چاہتے ہو تو میرا حکم مانو, میری دعوت پر لبیک کہو اور مجھ پر اعتماد کرو, جس طرح میں تمہاری حاجتیں پوری کروں. میں ہی علیم اور حکیم ہوں. تو یہ دیکھیں دو آیتیں جو ہیں جن کا رمضان سے تعلق ہے. اب ان کی پوری وضاحت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے اس طرح. اس کے بعد پھر جو سورہ یونس کی دو آیتیں میں نے پڑھی, اب میں آپ کو یہ ان آیتوں کے ذریعے احساس دلا رہا ہوں کہ اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائیں. یہ جو دو پروگرام ہیں یہ بھی اٹینڈ کریں, ان کی بڑی تشہیر کریں, دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو آمادہ کریں کہ ان دو پروگراموں کو سنیں, اس میں شریک ہوں, اور بطور خود بھی قرآن مجید پڑھیں. کم از کم ایک دور جو ہے وہ اس قرآن کا خود بھی کریں, اور پھر اور نیکیاں بھی کریں, نوافل پڑھیں, دعائیں مانگیں, صدقہ کریں. اللہ کے راستے میں اور کوئی نیکی کریں. تو یہ رمضان کو ضائع نہ کریں, یہ غریبوں کی اس ماحول میں مدد کریں. یہ جو کرائسس ہے, جو بحران ہے اس میں, اور پھر مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ مسلمان اللہ کرے یہ جو امت ہے دوبارہ کھڑی ہو اپنے مقصد پر, اور دوبارہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر چھا جائے اور پوری دنیا کے اندر اس کا غلبہ ہو, تاکہ انسانوں کو سکون ملے, امن آئے دنیا کے اندر, خوشحالی آئے دنیا کے اندر, عدل آئے دنیا کے اندر. اس کے بعد جو سورہ یونس کی آیتیں ہیں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, سارے انسانوں کو اللہ نے کہا ہے, اس لیے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے. نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایسی گفتگو ہے, اللہ کا ایسا کلام ہے جس کے ذریعے, جس گفتگو اور کلام کے ذریعے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ تمہیں دینا چاہتا ہے. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس مطلب گفتگو کے ذریعے, باپ گفتگو کے ذریعے جس کو وہ بڑے مؤثر انداز سے اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے, وہ اس گفتگو کے ذریعے اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور فائدے کی ترغیب دیتا ہے. اسی کو نصیحت کہتے ہیں. استاد بھی جب نصیحت کرتا ہے شاگرد کو تو یہی کرتا ہے کہ اس کو اپنی باتوں کے ذریعے فائدے کی طرف راغب کرتا ہے, نقصان سے بچاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے انسانوں تمہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں اور دنیا کا اور آخرت کا فائدہ دینا چاہتا ہوں. اور اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ تمہارے اندر کو ٹھیک کرے گا, تمہارے سینے کو, تمہارے شکوک و شبہات کو دور کرے گا, تمہارے اعتراضات کو دور کرے گا, اس دنیا کے بارے میں تمہارے سوالات کا جواب دے گا, اور تمہیں زندگی کا
مقصد بھی بتائے گا اور زندگی کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتائے گا اور زندگی کا نظام اور قانون بھی بتائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو بندہ اس قرآن کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے سینے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جو اس کی ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے تو یہ قرآن سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اور رحمت کے آپ کیا مفہوم لیں گے؟ رحمت کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا منبع ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہدی و رحمت للمؤمنین، جو ایمان لے آتے ہیں اس قرآن پر انہیں ہدایت بھی دے دیتا ہے اور ان کے لیے موجب رحمت بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اب یہ تو بڑی رانگی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے لیے بولے ہیں، اور بڑا عجب انداز ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہیں کہ یہ جو قرآن اللہ نے تمہیں دیا ہے اس نے تم پر بڑا فضل کیا ہے، بڑی رحمت کی ہے، اس کے ملنے پر تو خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اختیار کرنا، قرآن کو مطلب اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بنانا، یہ تو اس کو چھوڑ کر دنیا والے جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ جو نوجوان ہیں اگر یہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھنا سمجھانا اپنا مقصد بنائیں، باقی بھی دنیا کے کام کریں، باقی بھی علم حاصل کریں، باقی بھی وہ مطلب محنتیں کریں، لیکن اس قرآن کو اپنا امام بنائیں اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیں، اس کو سمجھنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کے نفاذ کے لیے مطلب اپنا سب کچھ لگانا، یہ وہ کریں تو یہ تو دنیا جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن تو ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں، قرآن کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے پورا رمضان 2 سے 3 بجے تک کا، اب یہ کل سے 2 بجے شروع ہوگا، اور پھر یہ جو رات کا پروگرام ہے 10:30 سے 12:30 کا، بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے مطلب اس میں شریک ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا سینہ بھی کھولے، میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے، ہم اس کو بحسن خوبی مکمل کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس پروگرام کے اندر اور اس کی تکمیل کے اندر غیر معمولی برکت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔